السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردی کا موسم ہے اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ عمرے پہ جا رہے ہیں، اور ہماری خوش بختی کے ماری ایک باجی وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹی کے ساتھ ابھی عمرہ کر کے واپس آئے ہیں۔ میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ ان کے گھر کا وال پیپر دیکھیں، ڈیکوریشن دیکھیں، کتنے خوبصورت سا بنا ہوا۔ یہ باجی بھی ہمارے سامنے بیٹھی ہیں، اور ان کے گھر کا ڈیزائن دیکھیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ اللہ سب کو خوبصورت گھر عطا کرے۔ اور یہ ان کے شوہر ہیں ماشاءاللہ، رانا احسن صاحب کے والد گرامی۔ تو ابھی تازہ انہوں نے ٹینڈ کروائی ہوئی ہے، اور وہ حرمین شریفین کی یاد بھی ہے۔ ابھی میں ان کے گھر پہنچا ہوں، اور یہ میسج رانا احسن صاحب کی خدمت میں ہے کہ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کے والدین اور ایک ہمشیرہ ایک بہت بڑی سعادت حاصل کر کے آئے ہوں۔ میں یہاں پہ بڑی گفتگو خوبصورت سی روایت پیش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہوتی ہے، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی توفیق، اس کی توجہ، اس کی عنایت کے بغیر نہیں ملتی، اور یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بلائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ فیملی ادارے کے پروگرام، ادارے کے جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے، اس میں سب سے زیادہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ ہیں تو آج دیکھ لیجئے، یہ عرصہ دراز سے ہمارے تمام پروگرام کی سپورٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ اور میں رانا احسن صاحب، اللہ پاک اس نوجوان کو عمر میں، زندگی میں، اس کے آنے والے دنوں میں برکت دے۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تو والدہ ماجدہ مجھے بڑا اصرار کرتی ہیں کہ بیٹے کے لیے دعا کریں۔ تو میں نے بڑے مزاح میں کہا کہ میں نے کہا ایک نہیں اللہ 2 بیگ میں دیا۔ تو وہ کہتی ہیں ایک تو ملے نا پہلے۔ تو اللہ پاک اس بچے کو زندگی دے۔ اس بچے کی وجہ سے الحمدللہ ادارے کی ڈسپنسری چل رہی ہے۔ صدقہ جاریہ 2 قسم کا ہوتا، کھا لیا ڈکار لے لیا، پہن لیا کپڑے پھٹ گئے، قلم لے لی سیاہی ختم ہو گئی، کتاب کورس پڑھ لیا ختم ہو گئے۔ وہ علم جو چلتا رہے، وہ کام جو چلتا رہے، وہ صدقہ جاریہ ہوتا، اور اس کا اجر ختم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کہ ایک اجر وہ ہوتا ہے کہ جس کی حد ہوتی، اور ایک اجر وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو میری دعا ہے کہ ان کی بیٹی کے لیے، ان کی بہو کے لیے، مجھے چائے ان کی بہو نے بڑی خوبصورت بنا کے دی، یہ دیکھ لیجئے خالص دودھ پتی ہے، اور میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ اس کے بچوں کو زندگی دے۔ یہ میری بیٹی ہے، اللہ اس کے شوہر جو ہیں رانا محسن صاحب، ان کو زندگی دے، ان کو ٹھنڈا کرے۔ جلالی ہیں، آپس کی بات ہے، کسی کو نہ بتائیں، وہ جلالی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ٹھنڈا کرے اور ان کے بچوں کو خوبصورت رکھے۔ آپ گھر دیکھ لیں، اتنی برکتوں والا، رحمت والا، انہوں نے گھر کی محفل میلاد کیے بغیر گھر میں قدم نہیں رکھا۔ اور میں آپ سے بھی ملتمس ہوں، ہمارے بڑے احباب، محبت والے، پیار والے، وہ ہمارا ہفتہ وار محفل ہوتی ہے، درود السلام کی ہوتی ہے، دروس تصوف ہوتا ہے، اور ہم نے اس لیے وہ شروع کیا ہے 2021 سے کہ دور لوگ رہتے ہیں، اس پریشانی میں، تکالیف میں، اور آفات و حادثات میں، مہنگائی کے دور میں وہ آ نہیں سکتے، تو کیوں نہ ان کے لیے ہم ہفتہ وار محفل ذکر ہو، ہفتہ وار محفل درود السلام ہو، ہفتہ وار محفل درس تصوف ہو، اور اس کو ہم نے آن لائن کیا ہے۔ مگر یہ بات ہمیں بتاتے ہوئے بڑی تکلیف سمجھ لیں ہوتی ہے کہ ہمارے دور رہنے والے حضور علیہ السلام کے نام لیوا وہ پروگرام بھی لائیو دیکھتے ہی نہیں دیکھتے۔ ہم نے پوسٹیں بھیجیں کہ آپ ہمیں جواب دے دیں، بڑے بڑے نامور حضرات ہیں ہمارے گروپ میں، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اور آپ اندازہ کیجئے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 ارشادات آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ لوگ بڑے بڑے اعمال، نمازیں لے کے آئیں گے، روزے لے کے آئیں گے، تہجد گزار ہوں گے، اور عرب علاقے میں ایک پہاڑ ہے تہامہ سے اس کا نام ہے، فرمایا اس سے بھی بڑے بڑے اونچے اعمال ہوں گے، لیکن اتنے بڑے بڑے اعمال والے بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھے، نہیں، فرمایا جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو وہ نمازی ہوں گے،
روزے دار ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، تو یہ نمازیں روزہ تہجد کی نبی کے امتی پڑھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام۔ اور حضور علیہ السلام کی امت جو حضور علیہ السلام کے اس پروگرام کو سنتے بھی نہیں، لائیو بھی نہیں آتے، ہمت بھی نہیں کرتے، پھر آگے سنیے، ہمارے اکثر احباب اپنی وائف کو حضور کا میلاد میں نہیں بھیجتے، ہمارے نام بہت زیادہ، اگر ہر میرا بھائی، ہر میرا بزرگ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیٹی کو یہ ذہن میں رکھ لے کہ میں نے کل قبر میں جانا، حضور علیہ السلام کو جواب دینا کہ یہ اولاد آپ کے صدقے ملی، ماں باپ آپ کے صدقے ملے، بیوی بچے آپ کے صدقے ملے، تو کیوں میں حضور کی محفل سے روکتا ہوں؟ 720 گھنٹے ہوتے ہیں ایک مہینے میں، 720 گھنٹے کے لیے اولاد آپ کا کام کرے، بیوی بچے آپ کے کام کرے، بھائی وغیرہ وہ آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں، اور 1 گھنٹہ مہینے کا وہ بھی آپ حضور علیہ السلام کو دینے کو تیار نہیں، کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ دوسری حدیث مبارکہ جو سنا کے بات ختم کروں گا، دیکھیے ان کا گھر کتنا خوبصورت۔ اب یہ مجھے زمزم شریف اور یہ بسکٹ لا، اب آ جائیے دوسری حدیث مبارکہ کی طرف، ذرا گھر کے خوبصورت فانوس کو دیکھیے، اس گھر کے پردوں کو دیکھیے، اس گھر کا ہے خوبصورت، دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شہزادہ آ گیا جی، شہزادہ ایسے، کیا حال ہے بیٹے، ٹھیک ہو؟ ہاں، صبح صبح کی مسکراہٹ، ٹھیک ہو؟ کچھ صدف تھا، واہ 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 واہ۔ اب آ جائیں دوسری حدیث مبارکہ کی طرف، آپ دیکھیے یہ کھجوریں آئی ہیں، زمزم شریف ہے، یہ ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں۔ اب آ جائیں دوسری حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں دین کی دعوت دیتے رہنا، دین کی دعوت دیتے رہنا، اگر تم نے دین کی دعوت دینا بند کر دی تو اس کے جواب میں رب ذوالجلال آپ کے اوپر ظالم جابر حکمراں مسلط کر دے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اس وقت تم کسی سے دعا کروانے کے لیے جاؤ گے، لیکن تمہاری دعائیں وہ جو لوگ مانگیں گے ان کی دعا تو قبول ہوگی، مگر تمہارے حق میں وہ دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ ہمیں کتنی بار یہ مار پڑ چکی، اور اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ لہٰذا میری معزز مرد حضرات سے، اور میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ جو مرد، جو والد، جو شوہر اور جو بھائی حضور کے میلاد میں آپ کو آنے کی اجازت نہ دیں، وہاں اللہ سے معافی مانگے، مولا مجھے جس کے تحت کیا ہے میں معذور ہوں، میں حضور کی محفل میں جانے سے معذور ہوں، اور اگر وہ اجازت دیں اور آپ سمجھیں گے وہاں کھانے کو اچھا نہیں ملے گا، پینے کو اچھا نہیں ملے گا، تو اس میں آپ ذمہ دار۔ میں مرد حضرات، جتنے حضرات جو یہ کلپ دیکھ رہا ہے وہ میرے لیے قابل احترام، مگر میں نام نہیں لوں گا، میں پیار سے کہوں گا حضور آپ کی اہلیہ محترمہ کو ہم ہر ماہ محفل میں دعوت دیتے ہیں، آپ اہلیہ محترمہ کو نہیں آنے دیتے، تو کیا قرآن میں اللہ نے آپ کو منع کیا؟ حضور علیہ السلام نے آپ کو منع کیا؟ اگر دونوں باتوں کا جواب ہے نہیں، تو پھر ہم سوال پوچھنے میں حق بن جانب ہے کہ آپ کی خدمت وہ حضور علیہ السلام کا حق پہلے ہے اور آپ کی خدمت بعد میں، تو آپ حضور کی خدمت سے پہلے اپنی خدمت میں جو لگائے رکھتے ہیں، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات۔ اور افسوس کے بعد کہ میں نے ایک ہماری ادارے کی طرف سے پوسٹ آپ کو شیئر کی گئی، لیکن اس کو پڑھ لینے کے باوجود بڑے بڑے کاروبار حضرات ہیں، ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن تاحال انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے احباب، میرے دوست، میرے بزرگ وہ میرے اس بات سے ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ سوچیں گے کہ یہ شخص حضور کی دعوت دے رہا، اپنی دعوت نہیں دیتا۔ ہمارے میلاد میں خواتین لنگر بھی گھر سے خود لاتی ہیں، تیار بھی کرواتی ہیں، اور جو لاتی ہیں وہی پکا کے لے جاتی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں، میلاد کا لنگر لانا بھی خود، پکوانا بھی خود، کھانا بھی خود۔ اب اس سہولت کے باوجود ہم ہر ماہ حضور کی محفل کرتے ہیں، اور اس ہر ماہ محفل میں جو لوگ تعاون کرتے ہیں وہ یوں سمجھے کہ 1000 میں سے 10 ہیں، 10 خواتین، مرد بھی نہیں۔ اور جو مرد ہیں ہمارے بہت سے احباب ہیں، کئی ممالک میں رہتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا اچھا نام ہے جو ہر بار میں اس شخص کو بہت دعائیں دیتا ہوں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، اور وہ چودھری صاحب کے نام سے معروف ہیں،
آج کل وہ علی الحم ان کی بیٹیاں بہت تعاون کرتی، وہ فیملی بہت سپورٹ کرتی، ایک رانا احسن صاحب کے، ایک وہ۔ اب یقین کریں کہ ان کے تعاون سے ہمارے محافل الحمدللہ چل رہے ہیں۔ یہ دیکھیے فانوس کی لائٹ، پھر دیکھیے کتنا خوبصورت سما، یہ سولر پہ چل رہا، بڑا خوبصورت بنایا ہے رانا احسن صاحب نے۔ اور رانا احسن صاحب سے اس سولر سسٹم کو دیکھ کر تھوڑا سا لالچ تو آ جاتا ہے نا دیکھنے والے کو کہ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہو، اللہ کرے آپ کے گھر میں بھی یہ سہولت آ جائے۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام کے لیے بہت تعاون کرتے ہیں۔ اسی طرح لندن میں ہماری 2 بیٹیاں بہت تعاون کرتی، ان کی باقی بہنیں تو ادھر ہاتھ بھی نہیں لگاتی، ان کی باقی بہنیں اب ذات کیا ذات بتائے تو بات کھل جائے گی، وہ تعاون نہیں کرتی۔ میں نے ان کو بڑی دفعہ کہا، میں نے لندن کی اس بیٹی سے کہا، میں نے کہا بیٹے آپ کی باقی سسٹرز کو خدمت دین کی توفیق نہیں، تو وہ کہتی قادری صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر کوئی اپنے گھر کا رونا روتا، اللہ پاک صحت دے۔ تو یہ میسج میں آپ سب کو دے رہا ہوں، اس میں ناراضگی والی بات نہیں ہے، اس بات میں کہ آپ کہیں جی قادری صاحب ہمیں آپ فورس کر رہے ہیں، نہیں، یہ حکم الہی ہے، حکم رسول۔ حکم الہی کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت بنائے گئے ہو، اخرجت للناس، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم جا کے لوگوں کے لیے کوئی خدمت خلق کرو۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، نہ کہ تم گھر بار میں قید ہو کے بیٹھ جاؤ۔ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو گے۔ آپ گھروں میں بیٹھ گئے، بیوی بچوں کو لے کے گھر میں بیٹھ گئے، تو آپ نے خدمت دین اگر اس طرح کرنی تو قیامت کو جواب تو دینا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کوئی اچھی چیز دے دے گی، آپ کو سب پسند آئے گی۔ تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ مالک کا کمال ہے جس نے اس طرح کا خوبصورت ان کو گھر عطا کیا ہے۔ ہماری بہن کو بہت مبارک ہو، یہ سامنے بیٹھی ہیں، یہ چھوٹا سا شہزادہ لے کے بیٹھی ہیں، انہوں نے عمرہ کیا، ان کے ہسبینڈ ہیں ابھی اٹھ کر گئے، انہوں نے عمرہ کیا، ان کی بیٹی نے عمرہ کیا۔ اللہ پاک ان کے عمرے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ان کے عمرے کی نسبتوں سے نعمت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔